اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف عطا فرمایا، جس پر ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ گناہ کبیرہ کی معافی کیا کلمہ طیبہ، استغفار اور مختلف اذکار سے ممکن ہے؟ لیکن جو شرعی تعلیمات کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ یا تو صرف اللہ تعالیٰ کے کرم سے معاف ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی توبہ کے اللہ چاہے تو سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، یا پھر کامل توبہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سابقہ زندگی میں کیے گئے گناہ پر قلب سے اچھی طرح نادم و شرمندہ ہو کر اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس بات کا پختہ ارادہ کرنا کہ اب وہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور اگر اس کا تعلق مالی عبادات سے ہو، جیسے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، فطر ادا نہیں کیا، تو پھر اس کو ادا بھی کرنا۔ اور اگر اس کا تعلق بدنی عبادت سے ہے، جیسے نماز چھوڑی تھی، روزے چھوڑے تھے، تو اس کی قضا بھی کرنا۔ ایسے ہی اگر مخلوق کے حق میں کوتاہی کی تھی، کسی کو مارا تھا، پیٹا تھا، دل آزاری کی تھی، تو اپنے آپ کو پیش کرنا کہ آپ چاہیں تو مجھ سے بدلہ لے لیں، اور اگر روحانی تکلیف دی ہے تو معافی طلب کرنا۔ اگر کسی کا مال دبا لیا ہے تو مال واپس کرنا اور پھر اس سے معافی مانگنا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح توبہ کرنا۔ اور اگر مال نہیں ہے تو اس سے مہلت لے لینا یا معاف کروا لینا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا ہم نے کوئی نقصان کیا ہے تو اس نقصان کی بھرپائی کرنا۔ آپ نے کسی کی دیوار توڑ دی، کسی کے گاڑی کا شیشہ توڑ دیا تھا، تو اس کا نقصان اس کو دینا ہوگا اور معافی بھی طلب کرنی ہوگی۔ تو اس سے پھر یہ اچھا، اس طرح حج ہے، حج سے گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں، اس کے امکانات ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی حج کی حاضری مقبول ہو گئی تو۔ اسی طرح اگر کوئی کافر اسلام لاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق کسی کا اسلام لانا اس کے سابقہ گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملات ہیں۔ باقی یہ جو ہیں آپ نے حتیٰ کہ یہ تو آپ نے مستحبات کا ذکر کیا، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان سے بھی اگر کوئی گناہ معاف ہوتے ہیں تو وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے صرف اس پر بھروسہ کر لینا کہ معاذ اللہ کبیرہ گناہ کر کے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور یہ سوچا کہ شاید وہ کبیرہ معاف ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے مکمل تعلیم شرع کے موافق عمل درکار ہوتا ہے، نہ کہ اپنے پاس سے ہم کچھ چیزیں اخذ کر لیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی سے صغیرہ گناہ ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے کہ اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے اور اس کے بعد وہ نیک عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطا کو مٹا دیتا ہے۔ یہ مثلا اگر کوئی خدا نخواستہ خطا ہو گئی، اب یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھ لے، کوئی استغفار وغیرہ کر لے، تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ جیسے ایک صحابی سے کوئی خطا ہوئی، انہوں نے آ کے اظہار کیا، نبی کریم خاموش رہے، نماز پڑھائی، اس کے بعد فرمایا وہ شخص کہاں ہے؟ تو وہ کھڑے ہو گئے، سرکار نے فرمایا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا بس تیری یہ نماز تیرے گناہ کا کفارہ ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ انعام میری تمام امت کے لیے ہے۔ لیکن یہ اچھے طرح یاد رکھیں جو مجھے سننے والے ہیں، کیونکہ ہم اپنے پاس سے فوراً نتیجے مرتب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم دیدہ دلیری سے گناہ کریں اور پھر یہ سوچیں اس کے بعد کوئی نیک عمل کر لیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہ جو بعد میں نیکی ہے یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو نادم ہے، شرمندہ ہے اور وہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، چلو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ کرے گا، برکت حاصل ہوگی، نہ کہ نافرمان ڈھیٹ کے لیے کہ وہ جو مرضی اب میں کروں بس وہ تھوڑا سے نیک عمل کر لوں گا معاف ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا وقت کو برا کہنا کفر ہے؟ برے وقت سے مراد برے حالات ہوتے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں وقت تو نہیں، خاص زمانہ دہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ تو میں ہوں، کیونکہ میں ہی رات اور دن کو بدلتا ہوں۔ تو گویا کہ زمانے کے بارے میں خاص اللہ نے ارشاد فرمایا، بلکہ فرمایا کہ بنی آدم زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ، یا اس کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میں رات اور دن کو تبدیل کرتا ہوں۔ تو لہٰذا زمانے کو برا کہنا کوئی مطلب یہ کہ بیکار ہے۔ زمانہ کا مطلب ایک وقت کی مقدار کا گزر جانا، تو یہ زمانہ ہوتا ہے۔ اس کا کوئی قصور ہوتا ہے ہمارے کسی بھی معاملات کے اندر کہ ہم اس کو برا بھلا کہیں، اور یہ تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہوتا ہے، تو اس لیے زمانے کو برا کہنا منع ہے، وقت کو نہیں۔ وقت تو ہم کہتے ہیں آج کل برا وقت چل رہا ہے، مراد وہی ہوتے ہیں کہ حالات برے چل رہے ہیں یا ناگہانی آفات آ گئی ہیں۔
تو اس لیے یہ منع نہیں ہے، لیکن دہر خاص حدیث میں الفاظ آ گئے زمانے کے، اس سے اجتناب کریں۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاشرہ برا ہو گیا ہے تو زمانے کے لفظ نہ کہیں، بلکہ یوں کہیں کہ معاشرے میں برائی پھیل گئی ہے، معاشرہ آج کل بہت برا ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ برے اعمال یا مصیبتوں پریشانیوں کی وجہ سے اپنی قسمت کو برا کہنا کیسا ہے، کیا یہ کفر ہے؟ تو دیکھیں کفر تو یہ اس میں پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ قسمت کیا چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ازلی فیصلہ جو اس نے مخلوق کے پیدائش سے پہلے ان کے لیے کر دیا۔ تو یہ ایک تو فیصلہ جو اللہ نے کیا وہ مسلط شدہ ہے، اور اس میں تبدیلی کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ کون کہاں پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، کس سے شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، لڑکے کتنے، لڑکیاں کتنی، کیا کیا کھائے گا، یہ سب اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اور اس کے بارے میں جب صحابہ کرام نے عرض کی کہ جب مقرر شدہ ہے تو عمل کیوں کریں، سرکار نے فرمایا عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ چیز اس کے لیے آسان کر دی جائے گی۔ دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا ہے وہ ہے ہمارے انجام، ہمارے کون اسلام پہ مرے گا، کون کفر پر، نیکی بدی ہدایت گمراہی، یہ سب بھی اللہ نے لکھوا دیا۔ لیکن اس طرح نہیں کہ لکھوا کر ہم پر مسلط کیا ہے، بلکہ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا کون شخص کیا کیا کرے گا۔ ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے لیکن اللہ تو جانتا ہے، اپنے علم سے اس نے جانا۔ زید کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے تو وہاں لکھوا دیا کہ یہ فلاں وقت چوری کرے گا۔ عمر جو ہے اسی وقت میں نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا کہ یہ نماز پڑھے گا۔ ایک شخص اپنے قدرت و اختیار سے کفر اختیار کر کے مر رہا ہے، اللہ نے لکھوا دیا لکھو کہ یہ کفر پہ مرے گا۔ ایک اسلام پہ مر رہا ہے اپنے قدرت و اختیار سے، تو یہی لکھوا دیا گیا۔ اب وہ لکھا ہوا تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ بدل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا ناقص ہونا ثابت ہوگا۔ کہ مثلا کوئی شخص اللہ نے ملاحظہ فرمایا اپنے علم سے جانا کہ یہ کافر مرے گا، وہاں کافر لکھوا دیا، اور یہاں یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر اللہ کو ہی نہیں معلوم تھا۔ تو اس لیے وہ لکھوانے سے زبردستی نہیں ہو گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا، یہ اس کا کمال قدرت ہے، کمال علم ہے کہ کون اپنے قدرت و اختیار سے کیا کیا کرنے والا ہے، وہ جانا اور وہاں لکھ دیا۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم بڑا پختہ ہے، یقینی ہے، اور اس میں بالکل نہ شک ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ نقص ہے، لہذا جیسا لکھوایا ویسا ہی ہوگا۔ اب یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بری قسمت، تو اس نے اللہ کے لکھوائے ہوئے کو، اللہ کے فیصلے کو برا کہا ہے۔ تو اگر اس کی قصد و ارادہ یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھوایا اس وجہ سے میں اس کو برا کہہ رہا ہوں، پھر تو حکم کفر ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ مطلب یہ میرے حق میں بہتر ہے، اچھی قسمت، یہ میرے حق میں موافق نہیں ہے، برا ہو گیا، تو بری قسمت اس اعتبار سے کہے تو کفر نہیں ہے، لیکن پھر بھی مناسب نہیں ہے قسمت کو برا بھلا کہنا، کیونکہ قسمت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ۔ یہ تھوڑا سا توجہ رکھیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے، میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز اگر اپنے علاقے کی مسجد کے فوراً بعد ہی پڑھ لیتی ہوں تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جیسے رمضانوں میں بھی یہی ہوتا ہے، یعنی فوراً بعد مانے اذان کے فوراً بعد؟ جی اذان کے فوراً بعد اول وقت گزر گیا ہے، جی تو یہ اس طرح اگر پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، کیونکہ یہ لیٹ ہونے کی وجہ سے قضا ہو جائے یا اس وجہ سے پڑھ ٹھیک ہے لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا کہ یہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، تو ان ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ اور میں انشاءاللہ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بہن کے کویسچن لے لیتے ہیں، کہتی ہیں کہ فجر سے عشاء تک کی نمازوں کے جیسی اذان ہوتی ہے تو میں فوراً اول وقت میں ان کو پڑھ لیتی ہوں، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر میں لیٹ کرتی ہوں تو قضا کا خوف ہوتا ہے، اور رمضان کا بھی انہوں نے اسی طرح پوچھا۔ دیکھیں اگر تو قضا کا خوف ہو جاتا ہے اس طرح کہ آپ تھکی ہوئی ہوتی ہیں، اگر آپ انتظار کریں کہ مردوں کی جماعت ختم ہو جائے اس کے بعد میں نماز ادا کروں، اور اس دوران آپ کو نیند آنے کا غالب گمان ہے اور پھر اتنی گہری نیند ہو جائے کہ وقت ہی نکل جائے، تو آپ کے لیے کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے، بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اور اگر قضا ہونے کا خوف نہیں ہے تو پھر فجر تو اول وقت ہی پڑھنی چاہیے عورت کو اندھیرے کے اندر، باقی نمازوں میں مردوں کی جماعت کا انتظار کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن یہ مستحب ہے، فقط کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، لہٰذا جو بہنیں گھر میں ہوتی ہیں اگر وہ سمجھتی ہیں کہ میں ابھی پڑھ دوں فوراً تو پڑھ سکتی ہوں، پھر بچوں میں لگ جاؤں گی، کوئی مہمان آ گیا، گھر کے کام کاج یا نیند آ گئی تو مسائل ہوں گے، تو بالکل وہ اول وقت میں اور فوری طور پر پڑھ لیا کریں۔ ایک انہوں نے بھائی نے کویسچن کیا کہ قرآن میں اس طرح مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے. اگر کسی مقام پہ آپ وجہ اللہ دیکھتے ہیں، وجہ مانے چہرہ، تو لفظی ترجمہ تو یہ اللہ کا چہرہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو چہرے اور صورت سے پاک و صاف ہے. اس نے واضح اعلان فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی مثل نہیں ہیں. ہماری صورت ہے تو پھر اللہ کی صورت نہیں ہوگی. اس طرح اللہ تعالیٰ جسمانی سے پاک و صاف ہے. اگر ہاتھ کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ کے لیے، پیر کا ذکر آیا، بیٹھنے کا ذکر آیا، تو ان میں تعویل کرنی ہوتی ہے. تو اللہ نے دست قدرت سے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری جو ایک وسیلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے انسان کو پیدا کرتا ہے، وہ اللہ نے اختیار نہیں فرمایا، بلکہ براہ راست آدم علیہ السلام کو اندر روح پھونک دی گئی. اور وہ جو نارمل طریقہ ہے یا قانون کے اعتبار سے یا عام طور پہ ہے کہ میاں بھی مرد عورت ہوتے ہیں، ان سے بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کا گویا کہ اظہار فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، پھر آپ سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا تو مرد سے عورت پیدا ہوئی، اور بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے، تو فقط عورت سے ایک اولاد پیدا کی، اور پھر باقی نارمل تو مرد عورت سے اولاد پیدا ہوتی ہے. تو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت فرما دیا کہ اس کے قدرت کا بہت زبردست کمال ہے. اور اس پر پھر غور کر لیا جائے تو کس طریقے سے آج کل سائنسدان بھی اس پر کام کر رہے ہیں کہ کیا کسی کے ٹیشو لے کر اسی کو پروان چڑھا کر ہم ایک نئے انسان کو مارز وجود میں لا سکتے ہیں کہ نہیں. تو بہرحال یہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی قدرت کاملہ اور دست قدرت سے آدم علیہ السلام کو بغیر کسی وسیلے کے پیدا کرنا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. جی سر جی، یہ عقیقے کے بارے میں کچھ معلومات کرنی تھی. بولے. کہ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں جی. تو اس کے کتنے حصے ہونے چاہیے اور اس کا گوشت باہر جانا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اس کی ہڈیاں جو ہوتی ہے وہ باہر پھینکنا چاہیے ہمیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور ایک مختصر سا بریک لیں گے. ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالر منتظر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ کا بڑا کرم. اچھا، میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ جب غسل کر لیتا ہے بندہ پورے فرائض کے ساتھ، تو اس کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. بھائی نے فرمایا کہ عقیقے کے لیے کتنے حصے ہوتے ہیں. جو حدیثوں میں مطلب تعلیم آئی ہے کہ لڑکی کے لیے ایک بکری اور لڑکے کے لیے 2 بکریاں. بکری کا لفظ آیا، بکرا بھی کر سکتے ہیں، دمبا بھی کر سکتے ہیں، دمبی بھی کر سکتے ہیں. تو بکری لے لیں یا بکرا لے لیں، بلکہ بکری اگر حدیث کے الفاظ کے مطابق لیں تو یہ بکرے کے مقابلے میں سستی ملتی ہے، تو آپ کر سکتے ہیں. اور لڑکے کے لیے 2 کا ذکر آیا، لیکن اگر آپ 1 بکری بھی کریں گے تو ٹھیک چل جائے گا. دوسرا یہ کہ اس کا گوشت باہر لے جا سکتے ہیں کہ نہیں. بالکل اس کے گوشت کے وہی حصے ہوتے ہیں یا وہی حکم ہوتا ہے جو قربانی کے گوشت کا ہوتا ہے، اور جانور کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو قربانی کے جانور کا ہوتا ہے کہ کم از کم 1 سال کا بکرا یا بکری ہونے چاہیے. اور اس کے گوشت کے آپ 3 حصے کر سکتے ہیں. ایک رشتہ داروں کو دے دیں، خود کھا لیں، اور غربا میں تقسیم کر دیں. اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ سارا کا سارا تقسیم کر دیں. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو پکا کر جیسے دعوت کر دیں، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں. کسی کی ممانعت نہیں ہوتی. بعض کہتے ہیں کہ دادا دادی نانا نانی ماں باپ نہیں کھا سکتے. یہ سب مطلب یہ کہ اپنے پاس سے خود ساختہ باتیں ہیں، سب کے سب کھا سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے کہا ہڈیاں باہر پھینک سکتے ہیں کہ نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ نئی نئی پھلجڑیاں ہمارے گھروں کے اندر اس وقت نکلتی ہیں جب اصل دین سے ہم محروم ہوتے ہیں. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم سال ہا سال، بلکہ بعض لوگ پوری زندگی اسی قسم کی غلط باتوں کی پیروی میں، ان کا خیال رکھتے ہوئے، ان کا اہتمام کرتے ہوئے گزار کر اصل دین سے دور رہتے ہیں. بالکل یہ زحمت ہی گوارہ نہیں کرتے کہ ہمارے بڑے اگر ہمیں کچھ بتا رہے ہیں تو وہ موافق شرع ہے یا نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، یا اس کے مخالف ہے. ہمارے بڑوں نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا. یہ غلط چیز ہوتی ہے. اپنے بڑوں پہ میں کوئی آپ کو بدگمان ہونے کا بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ جو آپ کے گھروں میں جیسے اب آپ نے معلوم کر لیا، آپ کی وساطت سے لاکھوں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے گھر میں کوئی بھی آپ کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، معمولات ہیں، کچھ آپ کے ممانعت سے بھرپور چیزیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور اس کے نتائج، یہ نہ کرو نحوست ہو جائے گی، یہ نہ کرو فلاں معاملہ ہو جائے گا. یہ سب کسی مستند مفتی صاحب کو آپ چیک کروائیں.
گھر کے سرپرست پہ ذمہ داری ہیں، چاہے وہ مرد کی صورت میں ہیں یا عورت کی صورت میں ہے، کہ اس طرح کے اپنے تمام معاملات لکھ لیں اور لکھنے کے بعد کسی کو دکھا لیں، پوائنٹ لکھ لیں، چھوٹے چھوٹے، پوری تفصیل کی ضرورت نہیں. پھر آپ کسی سے معلوم کرتے رہیں کہ بھی ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، جائز ہے ناجائز. پھر وہ صحیح مستند عالم دین یا مفتی صاحب جو کہیں کہ یہ خرافات ہے اس کو نکال دو، اتنا ٹھیک ہے بس اس کو. اور اگر پورا کا پورا وہ عمل خرافات ہے تو اس کو ختم کرنا واجب ہے. خدا را اپنے گھروں سے بدعتیں نکالیں اور سنت کو رائج کریں. آپ ایسا نہ ہو کہ کسی بدعت کی حفاظت کرتے ہوئے خود مر جائیں یا بدعت ایجاد کر کے اپنے نسلوں کو دے کے چلے جائیں، تو پھر جتنے لوگ اس پہ عمل پیرا ہوتے رہیں گے اس کا وبال گھر کے سرپرست پر ہوگا. ایک بھائی نے فرمایا کہ اگر ہم غسل فرائض کے ساتھ کر لیں تو کیا نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا ہوگا؟ جی نہیں کرنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ غسل فرماتے تھے اور اس کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے آپ وضو فرماتے پھر غسل فرماتے. اور فرض کر لیں کہ اگر کوئی وضو کرے ہی نہیں تو پانی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے فی نفسہ ہی، یعنی بذات خود پاک کرنے والا بنایا ہے. آپ نیت کریں نہ کریں، جیسے آگ کو جلانے والا بنایا ہے، آپ جلنے کی نیت کریں نہ کریں. اگر آپ یہ کہیں کہ میں جلنا نہیں چاہتا ہوں، نیت میری یہ نہیں ہے، اور آگ میں ہاتھ ڈال دیں تو کیا آگ آپ کو جلائے گی؟ نہیں، بالکل جلائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جلانے کا وصف رکھا ہے. ایسے ہی پانی میں پاک کرنے کا وصف رکھا ہے. انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا. آپ نے اعضائے وضو پہ پانی بہا لیا، چاہے نیت نہ کی ہو، پانی اپنا کام کرے گا، آپ کے اعضاء کو پاک کر دے گا. لیکن بلا نیت وضو تو ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا، اس لیے ثواب بھی کی نیت بھی کر لیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ غسل کر لیتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی آپ کا وضو بھی ہو گیا، تو جدید وضو کی حاجت نہیں ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. صاحب میرے آپ سے دو سوال ہیں. جی ایک سوال تو یہ کہ ہم رکوع کی حالت میں اگر غلطی سے سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں ایک ہی دفعہ تو ہمارے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری جو نانی تھی ان کا ذہنی توازن ذرا صحیح نہیں تھا، لیکن وہ قرآن پاک بالکل صحیح پڑھتی تھی، تو انہوں نے بس سجدے نہیں ادا کیے، تو کیا وہ میری خالہ سجدے ادا کر سکتی ہیں ان کے جو قرآن پاک کے سجدے نہیں ادا کر پاتی؟ ٹھیک ہے. اور میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے. جی جو آپ بتائیے. کے حوالے سے. کس کے؟ جی جو آپ کے حوالے سے. جی فرمائیں. ہاں جی میرا یہ سوال ہے کہ میں کوچنگ میں جاب کرتی ہوں، تو اس کی ٹائمنگ ہے نا، انہوں نے بولا ہے کہ آپ کو 5 بجے جیسے فکس آنا ہوتا ہے، تو میں کبھی 5 منٹ لیٹ جاتی ہوں روزانہ، کبھی 10 منٹ، کبھی 15 منٹ، تو اس کی وجہ سے کیا میری سیلری پہ کوئی اثر پڑے گا؟ ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک بہن نے جو فرمایا کہ رکوع میں تسبیح بدل دی، سجدے کی تسبیح رکوع میں یا رکوع کی سجدے میں پڑھ دی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ خلاف مستحب تو ہے، کیونکہ مستحب یہی تھا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تسبیح کو جہاں رکھا وہیں ادا کرنا چاہیے، لیکن اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ نماز میں کوئی ثواب میں کمی ہوگی. صرف اتنا ضرور ہے کہ آپ نے ترک مستحب کر دیا، تو اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک ہی دفعہ پڑھا پھر ایک دم یاد آ گیا ہوگا تو آپ نے پھر وہی رکوع کی تسبیحات کو پڑھ لیا، تو بہرحال اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی نماز ہو گئی. تو خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ جان بوجھ کر ایسا نہ کریں کہ اس کا یہاں وہاں سے یہاں کریں، کہ نبی کریم کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، لیکن کبھی کبھار بھولے سے ہو جائے تو اس میں کوئی گرفت بھی نہیں ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ خاتون تھیں وہ قرآن کے سجدے نہ ادا کر سکیں تو کیا دوسرا ان کی طرف سے ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں نہیں کر سکتا، کیونکہ جو بھی خالصتاً بدنی عبادت ہے، خالصتاً کا مطلب جس میں مال کا کچھ بھی خرچ نہ ہو، وہ بدنی عبادت ہوتی ہے، جیسے نماز، روزہ، یا اسی طرح یہ سجدے کہ ان میں مال کے خرچ کا کوئی دخل نہیں ہے. اس طرح کی بدنی عبادات ایک شخص دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتا ہے، مالی عبادت کر سکتا ہے. تو لہذا جو ہو گیا وہ چھوڑ دیں، استغفار کریں ان کے لیے، دعائے بخشش و مغفرت کریں، ان کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ درگزر فرما دے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے. بچی کہتی ہے کہ میری جاب کی ٹائمنگ فکس 5 بجے ہے، لیکن میں عموماً لیٹ ہو جاتی ہوں 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، تو میری سیلری کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں 5-7 منٹ تو ہمارے ہاں عرفاً ویسے ہی وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے، جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے، لیکن کبھی ٹریفک ہے، کبھی اور مسائل ہو جاتے ہیں تو چل جاتا ہے. لیکن اس سے آگے اگر ہو جائے تو پھر آپ کو چاہیے کہ انفارم کریں کہ بھئی میں 15 منٹ لیٹ ہو گئی، 20 منٹ لیٹ ہو گئی، تو اگر آپ میری سیلری کاٹنا چاہیں تو کاٹ لیں.
یعنی 15 منٹ کی سیلری کٹے گی آپ کی 20 منٹ کی. یہ جو بعض جگہ رول بنایا ہوتا ہے کہ اس ٹائم تک اگر آپ آ گئے تو ٹھیک ورنہ پورے دن کی سیلری کاٹ لیں گے, یہ انتہائی ظالمانہ طریقہ ہے. اور جس نے اس طرح پورے ڈے کی ان کی بیچاروں کی سیلری کاٹ لی ہے, بروز قیامت ان کو اپنی نیکیوں کے ذریعے اس کا بدلہ دینا ہوگا. یہ کسی کو وقت پہ بلانے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اس طرح کسی کا پیسہ غصب کر لینا, دبا لینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور کوئی طریقہ اختیار کریں جس سے کوئی وقت کا پابند ہو جائے. اس لیے آپ کو بیٹا چاہیے کہ آپ جا کر انہیں بتائیں, اور جب لیٹ ہو جائیں باس وغیرہ کو بتا دیں. اگر وہ نظر انداز کر دیں ٹھیک, اور چاہیں تو وہ سیلری آپ کی کاٹ لیں گے. ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ لڑکی نے کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کی اور پھر اسلام بھی چھوڑ دیا, کفر اختیار کر لیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تو کیا اس کو باپ کی وراثت میں سے حصہ ملے گا؟ دیکھیں, جو اسلام کو پہلے مسلمان ہو پھر اسلام کو چھوڑ دے اس کو مرتد کہتے ہیں. مرد کو مرتد کہتے ہیں, عورت کو مرتدہ کہتے ہیں. اور یہ مرتد اور مرتدہ یہ کفر کی بدترین قسم ہے اور سخت ترین ان کے لیے جہنم میں عذاب ہے اگر توبہ نہ کریں تو, اور کبھی پھر ان کو جنت میں آنا نصیب نہیں. صرف ایک مرد کے لیے چند اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور مطلب کچھ دنیاوی فائدوں کے لیے اگر کوئی اسلام کو معمولی سمجھتا ہے اور اس کو چھوڑتا ہے, اس نے اتنا بڑا گھاٹے کا سودا کیا کہ کچھ انتہا نہیں. اور یہ اور بچی جو ہے وہ وراثت میں سے اس طرح کا جو کافر ہوتا ہے یا مرتد ہو جاتا ہے وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا, وہ محروم رہے گی. اور بعض لوگوں کے دل میں بڑی ہمدردی رہتی ہے, خاندان والوں کے بھی, بھئی چلو ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے, کیا ہے, میل جول رکھتے ہیں. یاد رکھیے کہ اس طرح کے افراد سے کا سوشل بائیکاٹ کرنا واجب ہوتا ہے. جو ان سے ملتا رہے گا اور ملنے کے بعد ان کی حوصلہ افزائی کے ذریعے انہیں کفر پہ پختہ کرتا رہے گا, یاد رکھیں وہ اس کا بھی انجام بڑا خطرناک ہے. اور اگر کوئی ان کے کفر سے راضی ہو کہ چلو جی کوئی بات نہیں, مسلمان رہیں, کافر ہے, کوئی بات نہیں, یہ انسان بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ رضا بالکفر کفر, یہ مشہور ضابطہ ہے, کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ یہ جو خصوصاً باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں, کیونکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں, ہر ایک ایسا نہیں ہے, بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن بہت سے ایسے ہیں جو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی ایک نئی شریعت وضع کیے ہوئے ہیں. ارے بھائی بس ٹھیک ہے جی, مولوی بولتے رہتے ہیں, کوئی بات نہیں, اس کو وہ اچھا لگا اس نے وہ کر لیا, ٹھیک ہے, ہم تو ملیں گے بھائی, ٹھیک ہے, ملتے رہیے. قرآن کو حقیر سمجھیں, حدیث کو سمجھیے, اللہ کو معمولی سمجھ کے اب چھوڑ دیں, نبی کریم کو چھوڑ دیں, اپنی نئی تعلیم لے آئیں, اپنے کامل ترین مذہب کو جس کے بارے میں آپ کا رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے اسلام والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اس کو عقلی دلیلوں سے نظر انداز کریں. اپنے بچوں, اپنی فیملی, اپنے ملنے والے متعلقین, ان سب کی نگاہوں میں اسلام کو حقیر ترین کر کے پیش کریں کہ کیا ضرورت ہے اسلام کی بات ماننے کی. اس کا انجام اللہ نہ کرے, میں کوئی خواہش نہیں ہے, کوئی دعا نہیں, میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہدایت دے, توبہ کی توفیق دے, لیکن اس کا انجام اتنا دردناک ہونے والا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے بالکل اسلام کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں, بہت ہی سختی کے ساتھ ہوگا. اس پر میں تھوڑا سا کلام مزید کرنا چاہوں گا, لیکن ایک کالر میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حسین بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی بھائی جان, میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شادی شدہ بیٹا علیحدہ سے رہ رہا ہے تو کیا باپ اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ اگر باپ اپنے کنوارے بیٹے کے ساتھ مل کر کاروبار کرتا ہے, یعنی کہ کاروبار کا ایک جگہ کاروبار ہو رہا ہے, اس میں سے باپ سامان لے کر علیحدہ جگہ پہ جا کے چلے جاتے ہیں اور بیٹا علیحدہ جگہ بیٹھ کے کام کرتا ہے, تو کیا اس میں سے جو کنوارا بیٹا ہے وہ اپنے بھائی کو جو کہ علیحدہ سے رہ رہا ہے شادی شدہ, اسی مال میں سے, اسی کاروبار میں سے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں آپ کو. ایک مزید کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب, میرا سوال ہے کہ غسل جنابت میں اگر نیل پالش کا تھوڑا سا حصہ رہ جائے کونوں قدروں میں تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا ہے کہ اگر کسی بڑے عذر کی وجہ سے غسل جنابت میں فرض نمازیں رہ جائیں تو اس کا عذر کیسا ہے؟ عذر بیان کریں ذرا, کیا عذر تھا؟ یعنی کہ بھابیاں ہیں اور بیوہ خاتون ہیں, اس میں یعنی کہ خفیہ نکاح وغیرہ اس طرح سے جیسے ہوتا ہے. یعنی خفیہ نکاح کیا ہوا تو اس سے غسل جنابت کا کیا تعلق ہے؟ نکاح میں جیسے غسل نہیں. چلے میں مختصر سا بریک لیتا ہوں, انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اس میں تھوڑی سی بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ بچی ارتداد کی طرف کیوں گئی ہے.
اس کا بہت بڑا قصور والدین ہوتے ہیں. جتنے مجھے والدین سن رہے ہیں، خدا را آپ ہماری بات سے ناراض نہ ہوا کریں، ہم آپ کے بہت ہمدرد ہیں. اور کیوں ٹی وی کو دعا دیا کریں کہ اس نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا کہ ہمارے اندر شعور بیدار کر رہا ہے. پہلے ہم اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتے ہیں، رسمی طور پہ دین کے قریب کرتے ہیں اور خوفزدہ رہتے ہیں کہ یہ ڈیپلی دین کے اندر داخل نہ ہو جائے، ورنہ شاید دنیا کے معاملات میں ہمارے لیے اتنا فائدہ مند نہیں رہے گا. پھر جب بچے ایک ایسا اسٹیپ لیتے ہیں کہ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدتمیزیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے غلط جگہ نکاح کر لیتے ہیں، یا خدا نخواستہ ان کو چھوڑ کر ہی گھر سے چلے جاتے ہیں اور اسی طرح کفر وغیرہ اختیار کر لیتے ہیں، پھر وہی ماں باپ ہمیں کال کر کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بتائیے ایسی اولاد کے بارے میں اللہ اس کے رسول کیا کہتے ہیں. پھر میں دائرہ ادب میں رہ کے کویسچن کرتا ہوں کہ اس اولاد کے بارے میں بتاؤں یا جن والدین نے اپنے فرض تربیت میں کوتاہی کر کے انہیں اس مقام تک پہنچایا ان کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں صاحب کیا کریں، ہم تو کام کاج میں مصروف تھے، مصروفیات اتنی تھیں، ہم ٹائم نہیں دے سکے. ارے بھئی آپ ٹائم نہیں دے سکے تو دنیا میں بہت سارے اہل علم ہیں، آپ ان سے رابطہ کرتے، اپنے بچوں کو پڑھواتے، خود بھی علم دین سیکھتے. پہلی بات تو کہ خود علم دین سیکھتے تاکہ آپ شریعت کے تقاضے کے مطابق ان کی تربیت کامل کرنے میں کامیاب ہوتے. اس کے بعد بھی اگر اولاد بے روی کی طرف چلے جاتی تو کم از کم آپ کی آخرت میں گرفت نہیں تھی اور پھر ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ آپ نے اپنا فرض ادا کیا. لیکن جب ہم کوتاہیاں کرتے ہیں اور بچے ہمارے اس طرح اس روش پہ چلے جاتے ہیں تو پھر والدین بھی قابل گرفت ہیں. اور میدان محشر میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسی بچی کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، دوبارہ اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اگر خدا نخواستہ اسی طرح مر گئی تو یہ میدان محشر میں ان سب کو پکڑ لے گی جن کو تربیت کا فریضہ دیا گیا تھا اور انہوں نے کوتاہی کی، یا بچوں کے قصور دیکھ کر نظر انداز کرتے رہتے ہیں، یہ گمان کر کے حسن ظن قائم کر کے ہمارا بچہ نہیں بگڑے گا. وہ بچہ کل بگڑ جاتا تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. نہیں سوچا تو دیکھ لیجئے اطراف میں آپ کو نظر نہیں آ رہا، معاشرے کے اندر گہری نظر کیوں نہیں ڈالتے آپ کو نہیں پتہ کتنوں کے بچے بگڑ گئے. تو اپنے بچے کے بارے میں حسن ظن کیسے قائم کیا؟ کیا اس کے ساتھ نفس نہیں ہے، شیطان نہیں ہے، وہ دنیا میں نہیں رہتا، مخلوق خدا اس کی طرف مائل نہیں ہے؟ یہ تمام چیزیں مل کر گمراہ کرتی ہیں. تو اس لیے ایسے والدین کو بھی خیال کرنا چاہیے. ایک یہ بھائی نے جو کویسچن کیا کہ شادی شدہ بیٹا اگر الگ رہتا ہو تو کیا باپ اسے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ دیکھیں ہم اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصول کا مطلب جن سے ہم ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، جو ہم سے ہیں وہ فروع کہلاتے ہیں، وہ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی. اب چاہے بیٹا علیحدہ رہتا ہو یا ساتھ رہتا ہو، کچھ کماتا ہو یا نہ کماتا ہو، باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے. لہٰذا یہ بیٹے کو ویسے آپ نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں. دوسروں نے کہا کہ کنوارا بیٹا ہے، باپ کے ساتھ کام کرتا ہے اور یہ دونوں دکان سے جیسے مال لے کر الگ الگ مقامات پہ سیل کرتے ہیں. اب جو بیٹے کماتا ہے اس میں سے کیا وہ بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ دیکھیں اگر ایک تو ہوتا ہے کہ بچہ والد صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن بحیثیت مددگار کے، یہ شرکت بالعمل اس انداز سے ہوتی ہے کہ وہ عمل کرتا ہے لیکن تمام تر جو پیسہ ہے، نفع ہے، وہ والد رکھتے ہیں اور وہ گھر کے اخراجات وغیرہ میں وہ دیتے رہتے ہیں، بس وہ کھاتا ہے پیتا ہے سب کچھ. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ والد صاحب کے ساتھ مل کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات باپ باقاعدہ سیلری پر مقرر کر لیتا ہے بچے کو. تو اگر انویسٹمنٹ ہے اور نفع حاصل ہوا بچے کو یا باپ نے سیلری دی تو یہ اپنے پیسے میں سے زکوٰۃ بھائی کو دے سکتا ہے کہ بھائی کو زکوٰۃ دینے میں یا بہن کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر سب کچھ والد کا ہے، یہ صرف کام کر رہا ہے تو یہ تو مالک ہی نہیں ہے. جب مالک نہیں ہے تو والد صاحب کی اجازت کے بغیر دے نہیں سکتا، اور اگر دے گا اور والد صاحب کے پیسہ دے گا تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی کیونکہ وہ تو والد کی اولاد ہے. اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے اگر بھائی بہت زیادہ تنگ دست ہے تو پہلے والد صاحب بیٹے کو دے دیں کہ یہ میں تمہیں دیتا ہوں، یعنی زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے یہ تم اس کے مالک ہو، جو چاہے کرو. پھر وہ زکوٰۃ کی نیت سے دے دے. اگر اس کے پاس مطلب مزید مال ہے جو نصاب کے برابر پہنچ جاتا تو ٹھیک ہے، ورنہ نفلی صدقے کی نیت سے دے. خلاصہ کلام یہ کہ یہ خود مالک ہو اور اس پر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہو تو یہ بھائی کو دے سکتا ہے. لیکن اگر خود مالک نہیں ہے یا مالک نصاب نہیں ہے تو چاہے زکوٰۃ کی نیت سے دے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ بہن فرماتی ہیں کہ بعض اوقات غسل جنابت کرتے ہیں اور نیل پالش اتار دیتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے کونوں خدروں کے اندر کہیں نہ کہیں نیل پالش رہ جاتی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اتاری ہے اور پھر بھی تھوڑی بہت رہ گئی اور غسل کے بعد آپ اس پر مطلع ہوئیں بلکہ نماز پڑھ کے مطلع ہوئیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. تھوڑی بہت تو معاف ہو جاتی ہے لیکن اچھی طرح احتیاط سے اس کو اتاریں. اور اگر آپ نے کوتاہی کی ہے، نظر انداز کیا بس یوں کر، جیسے بعض گھر کی خواتین
گھر کی ڈسٹنگ وغیرہ کرتی ہیں کہ آدھا چھوڑ دیتی ہیں، آدھا نہیں، پھر ساس یوں پھیرتی ہے اور کہتی ہے یہ دیکھو یہ تمہاری ڈسٹنگ ہے۔ اسی طریقے سے اگر لاپرواہی سے یہ ناخن سے نیل پالش اتاری ہے تو پھر یہ معاف نہیں ہوگی، اگر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو غسل جنابت نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کسی نے عذر کی وجہ سے غسل جنابت میں دیر کی حتیٰ کہ نماز قضا ہو گئی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اور عذر یہ بیان کیا، پھر وہ کنٹرول روم سے مجھے بتایا کہ کسی عورت نے خفیہ نکاح کر لیا ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ جسمانی تعلق قائم ہوا، اب اگر وہ گھر میں غسل کرتی ہے سب کو پتہ چل جائے گا تو اس شرم و حیا کے اندر وہ غسل نہیں کر رہی ہے اور نماز قضا ہو گئی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ خفیہ نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، بعد میں مطلع ہوں گے تو کیا گھر والے وہ عزت اور احترام دیں گے لڑکی کو؟ دوسرا، اگر غیر کفو کے اندر نکاح کیا یعنی ایسے شخص سے کہ جو اس کے خاندان کے لیے باعث شرم و عار ہے، تو آج کل کے مفتبی قول کے مطابق جس قول کو علماء نے اختیار کیا یہ نکاح ہوگا ہی نہیں، اور علماء متقدمین کے نزدیک نکاح ہو جائے گا لیکن ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کے معاملات میں پڑھنا ہی کیسا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ شریعت اس میں کوئی شرم و حیا کا لحاظ نہیں کرے گی، غسل کرنا لازم رہے گا، اگر وہ نہیں کرے گی اور نماز قضا ہو گئی تو گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہوگی۔ اس طرح تو ہر ایک اپنے اپنے آزار بنا کے اور نمازیں قضا کرنے کے ہیلے تلاش کر لے، شریعت اس قسم کے ہیلوں کا اعتبار نہیں کرتی۔ اس بہن کو چاہیے کہ فوراً سے پیشتر اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لے کر بتائے اور اس کے بعد غسل جنابت وغیرہ مکمل طور پر کرے۔ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کا شوہر سے چھپ کر دین کا کام کرنا کیسا ہے؟ مثلا کوئی بچوں کو سپارہ پڑھا دینا یا تبلیغ دین کے لیے گھر سے نکلنا، مختلف جگہ پہ جا کر اور لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنا۔ وجہ اس کی کہتی ہیں کہ شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ منع کر دے گا، مجھے کنفرم ہے، تو اب یہ کام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں میری ایسی تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ شوہر کا حق ماں باپ کے حق سے بھی زیادہ ہے۔ روایات کا مفہوم یہی ہے کہ بچی پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور شوہر کی پرمیشن کے بغیر ایسا کوئی کام کرنا جو شوہر کی ناراضگی کا سبب بنے وہ مناسب نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے جی دین کے کام سے شوہر ناراض ہو رہا ہے، بہت برا آدمی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات مستحبات، اب یہ سپارہ پڑھنا مستحب ہے، تبلیغ دین کے لیے عورت کا نکلنا اور لوگوں کو صرف مستحبات بتانا یہ بھی مستحب عمل ہے، کوئی فرضیہ واجب تو ہے نہیں، لیکن اس کی وجہ سے گھر کا نظام خراب ہوتا، وقت کھانا نہیں بناتی، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، والدہ تبلیغ کے لیے گئی ہوئے ہیں۔ اس طرح کون سی شریعت کہتی ہے کہ آپ یہ معاملات کریں کہ گھر کا نظام خراب کریں اور اس کے بعد باہر نکل جائیں دین کے نام پر، اور اسی دین کی تعلیمات کا خون کرنے کے بعد جب شوہر یہ کہے کہ تم گھر پر رہو تو اسی کو الٹا ٹونٹنگ اس کے اوپر کریں اور مفتیان کرام سے فتویٰ لیں، یہ بتائیں کیا کہتا ہے اسلام ایسے شوہر کے بارے میں جو دین کا کام سے روکے، باقی بیچ کی ساری باتیں غائب کر دیتی ہیں۔ تو ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ گھر میں رہ کر بھی کام کر سکتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو اعتماد میں لیں۔ یقینی سی بات ہے کہ جب وہ گھر سے باہر ہوں تو سپارہ پڑھانے میں پھر تو کوئی حرج نہیں، منع نہیں کریں گے، وہ شاید اس وجہ سے منع کرتے ہوں گے کہ آپ نے گھر میں بلا لیا، اب شوہر انتظار کر رہا ہے کہ چلو بیوی سے باتیں کریں، یا بچے سب مل کے بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، اس سے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس وجہ سے شاید کوئی شوہر منع کرے۔ تو بہرحال اگر ویسے بھی وہ منع کرے گا تو شوہر کی دلجوئی کے لیے آپ وقتی طور پہ رکیں، انہیں پہلے راضی کریں، اس کے بعد کریں۔ میں یو کے میں تھا، کسی نے بتایا کہ مفتی صاحب اب ان خواتین کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو 12ویں کے 12 دنوں میں، ربیع الاول کے 12 دنوں میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل جاتی ہیں، ایک محفل اٹینڈ کرتی ہیں، دوسری محفل میں چلی گئیں، تیسری محفل میں چلی گئیں، شوہر بچے سنبھال رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا، اور اگر ہم منع کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہمیں کہتی ہیں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے اظہار اور تبلیغ دین کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ کیا کہتا ہے اسلام اس کے بارے میں؟ تو میں ان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے وہی بات ہے کہ اپنا ایک دین بنا لیا ہے، اپنی ایک نئی شریعت بنا لی ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ شوہر کا حق کتنا زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اور ایک روایت میں سکا نے کسی بچی نے پوچھا یا رسول اللہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر شوہر کا پورا بدن خون اور پیپ سے بھرا ہو اور بیوی اپنے زبان سے چاٹ کے اس کو صاف کر دے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ مراد یہ ہے کہ اگر ناگوار امور بھی آئیں اور بچی اس پہ صبر کرے تب بھی شوہر کا حق بہت بلند و بالا ہے۔ اسی لیے عورت پر شوہر کی وفات کے بعد 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانے کا حکم ہے۔ اظہار غم، سوگ مانے اظہار غم، کیوں واجب قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت چھن گئی، اور نعمت اگر ایک شوہر چرسی ہے، موالی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، کیا اس کی بیوی پہ عدت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، 4 ماہ 10 دن۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس کے برے اعمال علیحدہ، لیکن بحیثیت شوہر ایک بہت بڑا حق تھا
اور وہ بیوی کے حق میں بہت سی جہتوں سے ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور نعمت کے چھن جانے پر اظہار غم کا حکم ہوا۔ ایسی میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ پہلے کسی مستند مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں کہ میں کیا کیا کر سکتی ہوں کیا نہیں، اس کے بعد پھر تبلیغ دین آپ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اجازت طلب کریں گے، اپنے میزبان کو اجازت دیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود علم دین سیکھ کر اپنے بچوں کی کامل تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بہنیں تبلیغ کا شوق رکھتی ہیں سب سے پہلے خود اپنی تربیت کو کامل کریں، مسائل معلوم کریں کہ ہمارے لیے کیا جائز ہے کیا ناجائز، اس کے بعد شعبہ تبلیغ میں قدم رکھیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔